میں اکثر کہا کرتا ہوں نا کہ دو لوگ اس دنیا میں خوش قسمت ترین لوگ ہیں. ایک وہ کہ جن کے ہاں اللہ نے بیٹیاں دی ہیں اور انہوں نے ان بیٹیوں کی اچھی پرورش کی، اچھی تعلیم دلوائی، یہاں تک کہ وہ سن بلوغت کو پہنچ گئی، اور پھر وہ اپنے گھر والیاں ہو گئی، ان کے اپنے گھر ہو گئے. اور دوسرے جن کے والدین حیات ہیں وہ بڑے ہی خوش قسمت لوگ ہیں، اور پھر والدین ان سے راضی ہیں. یہ دو اشخاص جن کی بیٹیاں ہیں اور ان کی اچھی پرورش کی ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کے والدین حیات اور والدین اس سے راضی ہیں، بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. پھر وہی یہ والدین یہ ایسا درخت ہے نا، ایسا سایہ دار، ایسا پھل دار، ایسا پھول دار، ایسا گھنا درخت ہے نا کہ جس درخت کے سائے میں راحت و سکون ہے. آپ جتنی بھی دکھ لے کے آئیں نا، جتنے بھی پریشان ہو کے آئیں، جب آپ والدین کے سائے میں آ کے بیٹھتے ہیں نا، وہ سارے دکھ، وہ ساری پریشانیاں، وہ سارے غم ختم ہو جاتے ہیں، راحتوں میں بدل جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ جن کے والدین حیات ہیں انہیں درازی عمر عطا کرے. پھر وہ اس کائنات میں اکثر کہا کرتا ہوں، آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی آپ کا پیر ہے نا تو وہ آپ کے والدین. کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. جن کے والدین حیات ہیں انہیں تو بالکل جانے کی ضرورت نہیں ہے. والدین جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا اپنی اولاد کے حق میں، تو اللہ اس دعا کو ڈائریکٹ سنتا ہے. کوئی درمیان میں آڑ نہیں. اور یہ واحد ہستیاں ہیں والدین کہ جن کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. اس طرح آپ حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں، اللہ ہم سب کی حاضری، بار بار حاضری لکھ دے وہاں جانا. تو وہاں خانہ کعبہ کو صرف دیکھنا، حرم مکہ کو صرف دیکھنا عبادت ہے. اسی طرح والدین کے چہرے کا دیدار کرنا عبادت ہے. آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کے چہرے کو دیکھتا ہے اور پھر مسکرا دیتا ہے، نہیں پوچھا کیسے ہیں آپ، نہیں پوچھا طبیعت کیسی ہے، نہیں پوچھا رات کیسی گزری، نہیں پوچھا ناشتہ کیا کہ نہیں پوچھا کھانا کھایا کہ نہیں، صرف چہرہ دیکھا، مسکرا دیے، اللہ نے ایک مقبول حج کا ثواب عطا کر. ایک مقبول حج کا ثواب.
اور حج کا جو عمل ہے وہ میرے بھائیو جو یہاں حج کر کے آئے انہیں پتا ہے کتنا آج بھی کتنا مشقت کا عمل ہے. سفر کی بھی صحبتیں ہوتی ہیں، پھر وہاں بڑی تھکاوٹ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا. لیکن جو شخص جس کے والدین حیات ہیں کتنا خوش قسمت ہے وہ، اور صرف ان کا چہرہ دیکھتا ہے، مسکرا دیتا ہے، اللہ ایک قبول حج کا ثواب اسے عطا کر دیتا جو اللہ کے ہاں مقبول. کیسا کتنا بڑا اجر، کرنا کچھ بھی نہیں، صرف چہرہ دیکھا، مسکرا دیے، پیار سے دیکھا، اللہ نے نامہ اعمال میں ایک حج لکھ دیا، اس کا ثواب لکھ دیا. اتنی بڑی نعمت ہے، ایسا سایہ ہے. جب بھی کوئی مشکل آئے نا، جب بھی کوئی مصیبت آئے، اللہ سب کو مصیبتوں سے دور رکھے، ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے ہم سب کو. لیکن ایک نسخہ بتاتا ہوں، جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، جب بھی کوئی مصیبت آن پڑے، تو نماز پڑھنے کے بعد جب اپنے رب سے دعا کریں نا، تو سب سے پہلے اگر تو آپ کے والدین حیات ہیں تو ان سے دعا کروائیں. آپ کا غم، آپ کی پریشانی، آپ کی مصیبت، آپ کا دکھ ختم ہوا، اسی وقت ختم ہوا. اور اگر حیات نہیں ہے نا، تو نماز کے بعد اپنے رب سے دعا کریں، اور سب سے پہلے اپنے والدین کی بخشش اور مغفرت کی دعا کریں، سب سے پہلے. اور اس کے بعد اپنے رب کے حضور دعا کریں، یا اللہ تو جانتا ہے میری یہ مشکل ہے. یہ آزمودہ نسخہ بتا رہا ہوں، یقین جانیے اللہ آپ کی مشکل کو دور کر دے گا، اللہ آپ کی پریشانی کو رفع کر دے گا، اللہ آپ کے دکھ کو سکھ میں بدل دے گا. سب سے پہلے نماز کے بعد اپنے والدین کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعا کریں. اس کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ تو جانتا ہے یہ مشکل ہے، تو اسے کوئی بات چھپی ڈکی نہیں ہے. ضرور اللہ قبول کرتا ہے، یہ آزمودہ نسخہ بتا رہا ہوں، اللہ ضرور قبول کرتا. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 اشخاص تھے، سفر پہ نکلتے ہیں. بڑا مشہور واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا. سفر پہ نکلتے ہیں، جنگل میں جا رہے ہیں تو تیز شدید بارش نے آن لیا، تیز بارش شروع ہو جاتی. اس تیز بارش سے بچنے کے لیے وہ ایک پہاڑ، ایک غار میں پناہ لیتے ہیں. اس غار کے اندر چلے جاتے ہیں، بارش تھم جائے تو ہم اپنا سفر دوبارہ شروع کریں گے. بارش بہت تیز تھی، مختصر کرتا ہوں، آپ سب کو پتا ہے. اس غار کے اوپر سے ایک پتھر سرکا جو غار کے منہ پہ آ گیا، غار کا رستہ بند ہو گیا، باہر جانے کا رستہ نہ رہا. اب وہ تینوں آپس میں بات کرتے، ایک کہتا ہے کہ
دعا کریں اور دعا ایسی کریں، اپنا اس عمل کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کریں جو آپ نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ ایک بندہ دعا کرتا ہے، پتھر تھوڑا سا گار کے منہ سے سرکتا ہے، دوسرا دعا کرتا ہے تھوڑا اور سرکتا ہے لیکن باہر جانے کا راستہ نہیں ہوتا، تیسرا دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تو جانتا ہے میں بکریاں چراتا ہوں اور ان بکریوں کا جب شام کو واپس آتا ہوں تو ان بکریوں کا دودھ دوتا ہوں اور ان بکریوں کا دودھ سب سے پہلے میں اپنے والدین کو پلاتا ہوں، بوڑھے والدین کو، اور اس کے بعد اپنے بچوں کو دیتا ہوں۔ یا اللہ تو جانتا ہے ایک دن میں اپنی بکریوں کو لے کے باہر نکلا تو میں گھر سے بہت دور انہیں چراتا ہوا چلا گیا کہ واپسی لوٹتے لوٹتے مجھے گھر پہنچتے پہنچتے دیر ہو گئی، میرے والدین آگے سو چکے تھے، میں نے بکریوں کا دودھ دویا، دودھ کو پیالے میں ڈالا، والدین کے پاس گیا، انہیں اٹھانا چاہتا تھا لیکن جب انہیں سویا ہوا دیکھا تو میں اٹھایا نہیں، میں جرات نہ کر سکا کہ میں اٹھا سکوں، آرام کی نیند، گہری نیند سو رہے ہیں۔ میں وہ پیالہ پکڑ کے ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا کہ جب انہیں ابھی جاگ آئے گی تو میں دودھ پیش کروں گا۔ میرے بچے رو رہے تھے، بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ بچے مجھے کہہ رہے تھے کہ بابا ہمیں دودھ پلا دیں، ہم بڑے بھوکے ہیں، اور وہ بھوک سے روتے روتے بچے میرے سو گئے، لیکن میں نے بچوں کو دودھ نہ پلایا، اپنے والدین کو پہلے پلانا تھا۔ میں ان کے سرہانے دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ فجر کی اذانیں ہو گئیں۔ والدین اس وقت اٹھے، صبح ہو گئی، اس وقت اٹھے، میں نے انہیں دودھ پیش کیا۔ یا اللہ یہ عمل جو تھا یہ للہ تیری رضا کے لیے تھا۔ جب اس نے یہ عمل بتایا اور دعا کی تو جو پتھر تھا وہ غار سے ایک طرف ہٹ گیا، اتنا راستہ بن گیا کہ وہ وہاں سے آرام سے نکل سکتے تھے۔ وہی جن کے والدین ہیں نا، اللہ انہیں درازی عمر عطا کرے۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، اپنے والدین کی خدمت کیجیے۔ یہ آپ کے لیے دنیا میں بھی جنت ہے۔ ان کی زبان سے نکلے ہوئی جو دعا ہے نا آپ کے لیے، وہ دنیا میں بھی آپ کو رنگ لگائے گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کامیاب رہیں۔ رویوں میں اپنی مثال دیا کرتا ہوں، اب بہت زیادہ واقف ہیں سارے ہی، میں اپنی مثال دیا کرتا ہوں۔ اللہ نے کہاں سے اٹھایا، کہاں پہنچا دیا، یہ میرے والدین کی دعا ہے مجھے۔ میں اکثر واقعات آپ کو سنایا کرتا ہوں۔ اپنے والدین کو راضی کیجیے، اگر وہ ناراض ہیں آپ سے، آج جا کے نا تو کہہ دیجئے امی جان، ابا جان، غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ آپ یہ لفظ کہیں گے نا معاف کر دیں، یقیناً وہ آپ کو اس وقت گلے لگا دیں، اور پھر ان سے کہیے ہمارے لیے دعا کریں، کہیے میرے لیے دعا کریں، میں آپ کا بیٹا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، معافی چاہتا ہوں، اب میرے لیے دعا کریں، مجھ سے ناراض ہے، آج ہی جا کے